اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر طلبہ، آج ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سورہ حجرات کا ترجمہ اور اس کی تشریح چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھی ہوں۔ عزیزان من، ہمیں اس آیہ مبارکہ میں ارشاد گرامی طارا ہوتا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جب ہم قرآن پاک کی اس آیت کو صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ شاید مرد تو مردوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتی، تو شاید مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور مرد اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مخلوط مجلسوں کا اہتمام ہونا ممکن ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اسلامی معاشرے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر محرم عورتیں اور غیر محرم مرد اکٹھے ہوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ معاشرے میں جن چیزوں سے باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان میں سب سے جو کامن چیز آج کل دیکھی گئی ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے۔ مذاق اڑانا نہ صرف زبان سے، بلکہ اس میں یہ شامل ہوگا کہ آپ کسی کی نقل اتاریں، آپ اس کی طرف اشارہ کریں، آپ اس کی بات یا اس کے کلام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسا جائے، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے، یا اس طرح سے اس کے بارے میں بات کرنا کہ لوگ اس پہ ہنسیں۔ یہ سبھی مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی نہ کسی طور تضحیق کرے۔ تضحیق کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس تضحیق میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسرے کی تذلیل اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، جو اخلاقاً سخت معیوب بات ہے۔ اور مزید اس پر یہ کہ دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور انسان جب دوسرے بندے کی دل آزاری کرتا ہے تو معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے، اور معاشرے میں فساد اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو معاشرے میں فساد برپا کرنا ہے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، وہ قتل سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے بارہا یہ سنا ہوگا، الفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فساد برپا کرنا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ باعث گناہ بات ہے، زیادہ شدید بات ہے، زیادہ شدت کی بات ہے۔ یہ بہتر ہوتا ہے
کہ آدمی کسی کو قتل کر دے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے اسلام کو، قرآن پاک کو، اللہ کے رسول کو، کہ کسی انسان کی عزت پہ حملہ کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ کسی انسان کا دل دکھانا نہایت بری، کبھی اور قابل گرفت بات ہے، جس کو پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ مسجد ٹالے مندر ٹالے، ٹالے جو کچھ ٹیندا، مگر کسی کا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔